یعنی ایک ایسے شخص بھی ہیں سمامہ بن اسال جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے تے تیریاں ویکھ کے اداما میں مرید ہو گئی۔ یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے، اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا۔ وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے، اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے۔ تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا، یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس زاویے سے، تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی، تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے، ایسا بیان کرو گے، اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں۔ تو حضور سے والہانہ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست کا دوست ہے، لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے، یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے ہیں، نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک بچہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار کریں گے نا، نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشن ہے نا، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، فکری تناؤ ہے، وسوسوں کا غلبہ ہے، اور کچی پکی سوچیں ہیں، اور یہ کر لوں کہ نہ کروں، قوت ارادے کی کمی ہے۔ حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے گا، نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، زندگی نہ کسی کام لگ جاتی، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پا گیا، میرا وجود قیمتی ہو گیا، میری سانسوں میں چونکہ محبوب کی محبت دھڑکتی ہے، لہذا اب یہ میرا وجود بیکار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ ہم تو جلا دیتے ہیں، آپ کیوں دبا دیتے ہیں؟
ایک مسلمان درویش سے ایک ہندو نے پوچھا تو شیخ فرمانے لگے چھوڑ یار میں جواب دوں گا تو ناراض ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں. فرمایا چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں ضرور بتائیے. تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں نا ایمان کا خزانہ ہوتا ہے, اندر جلوے ہوتے ہیں ذات محبوب کے, تو سینہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں تو جلا دی جاتی ہیں, تو جو خزانے ہوتے ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں. ہم اہل محبت ہیں سائیں, ہر شام بشارت ہوتی ہے, ہر روز مدینے جاتے ہیں, ہر روز زیارت ہوتی ہے. ہمارا چونکہ وارفتگی کا رشتہ ہے محبوب کے ساتھ, ہمارے رت جگہ اپنے محبوب سے وابستہ ہیں, ہماری صبح شام حضور پر درود پڑھ کے گزرتی ہیں, تو یہ زبان, یہ وجود, یہ ساری چیزیں قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں. ان کے کام جو لگ گئی پھر بندے کو کوئی اور کام نہیں رہتا. پھر انسان جب حضور سے کھل کے پیار کرنے لگ جاتا ہے نا, تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا, وہ تو ڈھونڈتا ہے سارا دن کوئی مجھے حضور کی حدیث ملے, کوئی نبی پاک کی سیرت پر نقطہ ملے, کوئی حضور کی تعریف میں مجھے کوئی نعت ملے, مجھے وہ شخص ملے جس کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنسو. وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے, وہ تلاش کرتا پھرتا ہے وہ رستے جن رستوں سے محبوب پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنا دے, کوئی حضور کا ذکر پاک کر دے. میں بڑا مخالف ہوں نعت خانوں کے پیسے لینے کا, اور میں اپنے انداز میں اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن میں ایک بات عرض کروں, میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر سناتا ہے نا, ہمارا تو دل کرتا ہے ہم نہ کبھی اس کے چوکیدار رہ جائیں. مخلص ہو کے ذکر سنائے صحیح, اس کو دکانداری نہ بنائے, کاروبار نہ بنائے, ورنہ ہمارا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کی جاروب کشی کروں. تو ہمیں ہمارے نبی کا ذکر سناتا ہے, تو حضور کی بات کرتا ہے, پھر تو ان رستوں سے پیار. یہ بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے نا, حج کرنے گئے, عمرہ کرنے گئے, تو حرم شریف تو سارا ہی متبرک ہے, سارا ہی تبرک والا ہے. لیکن وہ وہاں بھی جب جاتے تھے نا, تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی ہے. ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں رکتے, عبادت کرتے جہاں حضور ٹھہرے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیار ہے اپنے حبیب سے. ہم ان رستوں کے متلاشی ہیں جن رستوں سے وہ ہو گزرے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. او میرے عزیزو, نبی پاک سے محبت ہو جائے تو یہ انسان کو نا ایک شوق دلا دیتی, اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ مقصد حیات آ جاتا ہے. وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں, اگرچہ کوئی میں بڑا عہدہ نہیں رکھتا, کوئی 100-2000 لوگوں میں جانا نہیں جاتا, لیکن میں بڑا قیمتی ہوں, اپنے محبوب کا غلام جو ہوں, حضور سے پیار جو کرتا ہوں. یہ قیمتی. اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں, کئی دفعہ نا کچھ ایک دو جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کی زبان پہ نا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے. وہ جملہ وہ بار بار ادا کرتے ہیں, ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ اس کا تقیہ کلام ہے. مطلب بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ بار بار بولتے ہیں, بار بار اس کو دہراتے ہیں, تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نا اس کا تقیہ کلام ہے. صحابہ کا بھی ایک تقیہ کلام تھا, سناؤں گا آپ کو. ان کا تقیہ کلام تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ, حضور ہمارا دل ہماری روح آپ پر قربان ہو. ان کا ایک تقیہ کلام تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے درویزہ گر ہیں. ان کا یہ تقیہ کلام, وہ جہاں بیٹھتے, جہاں رکتے, جہاں بات کرتے یہی کہتے. اور حضور کے دروازے کا غلام ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے. میں ایک دفعہ نا اپنے شہر سے, خیر اب تو سارے شہر ہی اپنے, مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا یار اب تو سارے ضلع ہی اپنے ہیں, میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں.
اور کسی شاعر نے کہا تھا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے۔ اب تو سارے ضلع ہی اپنے لگتے ہیں، جہاں چلے جائیں وہاں پیار کرنے والے یوں امڈ کے آتے ہیں کہ محسوس ہوتا اپنا ہی ضلع۔ تو بہرحال میں اپنے شہر سے گزر رہا تھا، میلاد شریف کا موسم بہار تھا، تو ایک نوجوان کے پاس سے میں گزرا تو اس نے نا پھبتی کسی، دور سے آواز بھی کرنے لگا اوے میلادیو۔ تو میں نے سن لیا تو پریشان ہو گیا، انہوں نے تو سن لیا ہے۔ اب وہ گھبرا گیا، میری طرف دیکھا اس نے، میں نے نا اب جب میں نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر مسکرایا، اور میں نے مسکرا کے کہا میں کہ یار کدی ایک باری پھر آکھے نا، ایک باری پھر آکھی۔ تو کہنے لگا نہیں جی میرا مطلب ہے آپ وہ ہیں جو میلاد پڑھ کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تو چھوڑ، تو تیرا مطلب جو بھی ہے کدی ایک باری پھر آکھے نا۔ وہ دیکھا نا لوگ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانی ٹیم کا ہے، یہ فلانا ہے۔ تو ہمارا تعارف تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کرنے والے، میلاد پڑھنے والے۔ او میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہ ساری محمد پکینے گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمرے ذکر رسالت مآب میں اس طرح گزاری ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ کبھی تقیہ کلام بن جائے نا حضور کی غلامی والا، نبی پاک کے ذکر والا، حضور علیہ السلام کے تذکر والا، تو پتہ چل جائے کہ یہ نا شوق بن گیا ہے اس شخص کا، یہ نبی پاک کی غلامی پہ ناز کرنے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے، ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا، یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے، بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی، بکھرنے لگتے لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام، اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں، وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں۔ اور ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں، تو نبی پاک فرماتے ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں۔ نوجوانوں میری آپ سے اپیل ہے، پورا میلاد شریف کا مہینہ آپ نے نہ کوئی اور پوسٹ لگانی ہے، نہ کوئی آپ نے ادھر ادھر کی کسی ویڈیو پہ جانا ہے، بس سارا دن یا حضور کا درود رہے یا نبی پاک کی نعت رہے، یا سیرت کی کوئی بات رہے یا اخلاق کا کوئی تذکرہ رہے۔ آؤ نا یار کچھ وقت کھو نہ جائیں اپنے محبوب کی یادوں میں، چھوڑ نہ دیں کچھ وقت کے لیے دنیا کے سارے جھگڑے، اے سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، اے تے محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ حضور سب کا جو پیار ہے یہ کوئی چھڑا سکتا؟
की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। प्यार करें नबी करीम से, वालिहाना प्यार करें। आपको थोड़े थोड़े लोग ताने देंगे। मैं आपको बात सुना रहा था ना, उस बच्चे ने मुझे कहा 2-4 दफा और मिला दी, और मैंने कहा यार 2-4 दफा और क्या, मुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, उन्हें झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लईए पिछा हटिए ना। तो आप लुत्फ लेना इसका, अगर इस पर कोई तनकीद भी करे तो इसका मजा ले। एक तो पूरा महीना मिलाद पाक का आपने हुजूर के तज़किरों में गुम रहना है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, खास अपील है मेरी, छोटा आदमी हूं, जिससे आप नाराज है ना, उससे राजी हो जाए, उसे कह दे मेरे नबी का मिलाद आ गया। और अगर आपने किसी को नाराज किया हुआ है तो उसको फोन करें कि यार आजा, मिल के हुजूर के जिक्र में चले, मेरे नबी पाक का मिलाद आ गया। हुजूर बिछड़ों को मिलाने आए। नबी पाक के मिलाद का सदका दिलों को साफ कर ले, हर कुदूरत, हर नफरत, हर अदावत दिल से निकाल फेंके, इसलिए कि करीम रसूल का मिलाद आया है। नबी पाक के मिलाद से पहले ना बेटियों पर बड़ा जुल्म होता था। इधर देखो मेरी तरफ, जिस जिस घर में बहू है वो थोड़ी और नरमी करे। अगरचे उनको भी चाहिए कि वो अपने लहजे में बहुत ज़्यादा अखलाक लाएं, लेकिन हम ना थोड़ा थोड़ा, मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, एक फतवा हमारा बेटी के हक में है। बेटी के मेके से शिकायत, ससुराल से शिकायत आती है कि इसको तो घर के काम काज नहीं करने आते, तो बेटी का बाप और माँ कहते हैं बच्ची है सीखते सीखते सीख जाएगी। तो मैं कहता हूँ ये वाला फतवा बहू के हक में भी दे दे कुछ देर के लिए, कि इसे अगर घर के काम नहीं करने आते तो बच्ची है सीखते सीखते सीख जाएगी। नबी पाक ने बेटियों पर शफकत की है, शफकत कर। फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा, नबी पाक के मिलाद से पहले गुलामों पर जुल्म होता था। हुजूर ने गुलामों को साथ बैठ के खाने खिलाए। आप भी अपने अपने मुलाजिमीन की दावत कर लें मिलाद में, मेहरबानी करें ना, जो आपको इलाके में गरीब लोग नजर आए उनको बुला के खाने खिलाएं, और इज्जत के साथ। उस तरह नहीं जो हमारी महफिलों में होता है कि मेहमान खास के लिए लंगर और है और दूसरों को कहा जा रहा है ये शिफा वाला भी है, जैसे भी मिले लेके चले जाओ। तो भाई यही आप भी खाना चाहिए था, आपको भी। महफिल मिलाद में तो गरीब को इज्जत दे दो, इस महफिल में भी उसको लाके स्टेज पे बिठा देते हो जो सियासी है, समाजी है, जिसके हाथ में नोटों की नत्थी है, जिसको 35 साल मस्जिद में अजान देते हुए हो गए, उसे कौन ना आके महफिल मिलाद की सदारत करे। जिस इमाम को 40 साल हो गए तुम्हें अल्लाह रसूल की बात बताते, उसे कहो ना आके सदारत कर। वो भी आपने दुनियादारों को दे दी। तो गुरबा का इस मिलाद पाक में खास ख्याल करें। चौथी बात, मेरी बड़ी दर्दमंदाना अपील है आपसे। बड़ा हो गया हमने, जट बन के फलां बन के बड़ा जी लिया। अब ये भूल ना जाए कुछ अरसे के लिए सिर्फ हुजूर के गुलाम बन के जीना ना सीखे। हमें ना मुख्तलिफ लिसानी और सुबाई बुनियादों पर तकसीम किया जाता है, उम्मत को तोड़ा जाता है। आओ रसूल रहमत अलैहिस्सलातु सलाम के मिलाद पाक पर जमा और इस तरह का माहौल बनाए कि हमारा बड़ा तारुफ ये है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। आपने नमाज नहीं छोड़ दी, क्यों कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ के भी मिलाद मनाना है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की इस बात पर भी तवज्जो करनी। और मेरी आपसे पांचवी गुजारिश ये है, जिसको आप दीनी निस्बत रखने वाला आदमी समझते हैं ना, वो दीनी आलिम है या तालिब इल्म है या किसी मस्जिद का खादिम है या कुछ नहीं, हुजूर की सुन्नत ही रखी हुई है सफेद दाढ़ी, उसे निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से एहतराम दें, इकराम करें। इससे भी दिलों में शौके मोहब्बत पैदा होगा। और मेरी आखिरी गुजारिश बड़े दर्द के साथ आपके लिए ये है कि थोड़ा थोड़ा एसार करें दूसरों के लिए। हिरस से, हवस से, लालच से, खुद नुमाई से अपने आप को बचाएं। कोशिश करें जिस हद तक दूसरों के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो गुंजाइश अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। ये अल्लाह के हबीब के दिए हुए हमारे लिए बड़े बेहतरीन नुस्खे हैं। दुआ करता हूँ जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए।
اور बात करते कहीं भूल गया हूं तो अल्लाह ताला मुझसे दरगुजर फरमाए।